السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین۔ محترم سامعین، حاضرین مجلس، دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مل بیٹھنے کا ایک سنہرا موقع عنایت کیا ہے، اور اس مجلس کے اندر قال اللہ قال الرسول سے متعلق کچھ دیر ایک دوسرے سے ہم کلام ہونے کا مجھے شرف بخشا ہے، جس پر رب کریم کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر جس عظیم الشان سفر کے اندر ہے، اس سفر کی حالت میں اسے بار بار ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جو اس سفر کو کامیاب ترین سفر بنا سکے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ انسان جو بوجھل ہو، بہت سارے سامان کو اپنے سر پر اٹھائے، ایک بھاری سا بوجھ لے کر کے سفر کر رہا ہو، نسبتاً وہ شخص زیادہ دیر تک سفر کی حالت میں قوت سے اپنے سفر کو جاری نہیں رکھ پاتا۔ بوجھ اٹھائے وہ تھک جاتا ہے، ہمت اس کی جواب دے جاتی ہے اور تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن وہیں پر اگر ایک اور شخص ہے جو ہلکا ہو کر کے اور اس سفر کو کامیاب بنانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو پہلے شخص کی بنسبت اسے کامیابی قدم قدم پر حاصل ہوتی ہے، اور دیر تک پوری توانائی اور قوت کے ساتھ وہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل کو پالے۔ یہ ایک مثال ہے، سمجھنے کے لیے ہم میں کا ہر شخص آخرت کا مسافر ہے۔ یہاں ہم دل لگانے کے لیے نہیں آئے، جیسا کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما خرجنا لنعیش فی الدنیا کما تعیش البہائم نأکل ونشرب۔ ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم کھائیں پئیں، اپنی
انسانی حاجتوں اور ضرورتوں کو پوری کر لیں، جیسے کہ حیوانات اور جانور اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، پیٹ اور شرمگاہ کی ضرورتیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں، ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے لنعد الزاد للآخرہ، ہمارے سامنے آخرت کی زندگی ہے، لہی الحیوان، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، والآخرۃ خیر وابقی، وہ افضل بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے ہم کام کرنے، اس زندگی کے لیے ہم اپنے لیے ایک گھر بنانے جس میں ہم رہ سکیں، ایک محل کی تعمیر کرنے جس کے اندر ہم زندگی کو گزار سکیں، اور اس محل کے اندر طرح طرح کے خزانے جمع کرنے کے لیے اس کائنات کے اندر آئے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو وہاں باغات بھی لگا سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اگر ہم چاہیں تو اس کو مزید خوبصورت اور مزید توانا کرنے کے لیے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، اور یہی ساری چیزیں ہیں جو پا لینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس زندگی کے اندر بھیجا ہے۔ کون ہے جو اس حقیقت سے واقف نہیں ہے؟ ہم میں کا ہر شخص اس حقیقت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے۔ ابھی کل کی تو بات ہے، وہ ہمارے بیچ میں تھے پر آج نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں اس چیز کو۔ وہ کل ہمارے درمیان اسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے آیا کرتے تھے، لیکن انہیں ہم ہی نے اپنے ہاتھوں سے مٹی دیا ہے۔ اور کچھ عجب نہیں کہ آج کا دن ابھی ہم جی رہے ہیں تو آنے والے کل کے اندر بھی ہم یہاں موجود رہیں گے۔ یہ ساری حقیقتیں ہیں جو کسی پر پوشیدہ نہیں ہیں، لیکن کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ اس سفر کو ہم بہت ساری ایسی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو الجھا کر اصل مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جو اصل ہمارا ٹارگٹ ہے اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، اس سے ہم بہک جاتے ہیں، غلط راستے کو ہم اختیار کر بیٹھتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے وہ بہت افسوسناک لمحہ ہوتا ہے جب ہماری آنکھوں کے اوپر سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور ہم اپنی اصل منزل کو اس آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت بہت افسوس کرتے ہیں، اب بھی افسوس کرتے ہیں، جب جاگتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں کہ بڑا خراب کیا ہم نے، اب بھی افسوس کرتے ہیں، جب پردہ ہٹتا ہے تب افسوس کرتے ہیں، لیکن دیر نہیں ہوتی افسوس کرنے کی، کئی ایک پردے اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ محبت کی یہ خاصیت ہے، چاہت کی یہ خاصیت ہے کہ انسان جب کسی چیز کو چاہنے لگتا ہے تو باقی ساری چیزوں سے وہ بہرا اور اندھا ہو جاتا، وہ کتنی ہی اس کے لیے نفع بخش ہو، کتنی ہی فائدہ مند ہو، پر اسے وہ جچتی نہیں ہے، اسے وہ فائدہ مند نظر آتی نہیں ہے، اسے وہ ٹھیک لگتی ہی نہیں ہے۔ وَعَيْنُ الرِّضَى عَنْ كُلِّ عَيْبٍ قَلِيلَةٌ وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ۔ جب آدمی کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو کیسی ہی خراب چیز کیوں نہ ہو بہت اچھی اس کو لگتی ہے، بہت پیاری لگتی ہے، لیکن جب کسی چیز کو نہیں پسند کرتا تو کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو بہت بری لگتی ہے اس کو۔ یہ صورتحال ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے اور وہ اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ تو دراصل یہ سفر جو ہم طے کرنے کے لیے اس کائنات کے اندر بھیجے گئے ہیں، ہم دو حالتوں سے گزر رہے ہیں۔ ایک وہ شخص
جو ہلکا ہو کر کے اس سفر کو طے کر رہا ہے، دوسرا وہ شخص جو بوجھل ہو کر کے اپنے اس سفر کو طے کر رہا ہے۔ کیا ہے یہ ہلکا اور بوجھل؟ ہلکا اور بوجھل یہ ہے کہ بہت ساری زنجیریں، بہت سارے بوجھ، بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں اتار پھینکنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، اپنے سے دور رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، ہم نے انہیں گلے لگا لیا، ہم نے آگے بڑھ کر کے ان کا استقبال کیا، ہم نے انہیں اہلاً و سہلاً کہا، خوش آمدید کہا، اور دل کھول کر کے انہیں اپنے اندر ہم نے انہیں جگہ دے لیا۔ اگر انہیں دیکھنے والا کوئی آئینہ ہوتا تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا یہ تو زہر ہے جسے ہم گلے لگا رہے ہیں۔ 3 سفید زہر ہے جو ہم اس کائنات کے اندر ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اسے نگلتے رہتے ہیں، ہر شخص جانتے ہیں۔ 3 سفید زہر، بہت سارا زہر ایسا ہے جو انسان ترنے والے کی شکل میں اسے اندر لے لیتا ہے، جانتا ہے زہر ہے، پھر بھی وہ اسے نگلتا رہتا ہے۔ اگر کتاب و سنت کا جائزہ لیں تو اللہ رب العالمین نے ہر مومن کو ہلکا کیا، ہر مومن کے بوجھ کو اتار پھینکا۔ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، 2 مشکل چیزوں میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تو اس میں جو آسان ہوتا اسے آپ اختیار کر لیتے۔ رب کریم نے روزہ فرض کیا اور کہا کہ تم میں سے جو شخص مسافر ہو، مریض ہو، تو حالت سفر میں، حالت مرض میں تم اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو افطار کر لو، تمہارے لیے رخصت، اللہ رب العالمین نے رخصت دے دیا۔ کہا اگر تم کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھو، اور نہیں تو پھر لیٹ کر کے پڑھو۔ رب کریم نے بہت سارے بوجھ کو ہمارے اوپر سے اتارا، اسے ہم جانتے ہیں، اسے ہم سمجھتے ہیں۔ اور کچھ بوجھ ایسا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر بیٹھنا چاہتا ہے اور ہم اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کر کے اور اسے سینت سینت کر کے اسے چھپا کر کے رکھتے ہیں، اور رب کریم انہیں کھینچ کھینچ کر کے وہ نکال کے باہر کرتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم اسے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ میں سارے ان چیزوں کو ذکر نہیں کر سکتا، لیکن چند ایک کی مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ فرمایا رب کریم نے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایمان والے اگر ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے اگر ہیں تو ان کی زندگی میں خوف نہیں، غم نہیں۔ خوف کو رب کریم نے نکار دیا، غم کو رب کریم نے مومن کی زندگی سے دور کر دیا۔ ہلکے ہو جاؤ۔ کس چیز کا غم ہے؟ وہ جس کے پیچھے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے دوڑ لگائی، صبح سے شام تک دوڑتے رہے، اور لگا کہ آپ کے ہاتھ میں آنے والی ہے اور پھر وہ نکل گیا۔ اس کے لیے رات بھر نیند نہیں آتی ہے، گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں۔ اور وہ جو آپ نے ترقی کر کے اور کئی ایک جگہوں پر آپ نے اس کے برانچیں بھی آپ نے بنا لی تھی، اور ایک ایک کر کے وہ سب ختم ہو گئی، اس کے لیے تم غم کر رہے ہو۔ اور طرح طرح کے مسائل تمہاری زندگی کے اندر ہیں جو تمہیں چین سے سونے نہیں دیتی ہیں۔ جسم ہے کہ اس پر ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت آ رہی ہے، کبھی بیماری کی، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، کبھی کسی اور چیز کی، کبھی کسی اور آفت کی، اور اسی بیچ میں اپنے جیسے نامعلوم کتنے ایسے بھائی ہیں جو ایک دوسرے کو ستاتے ہوئے، دکھ پہنچاتے ہوئے، زبان سے یا ہاتھ سے یا کسی اور شکل سے غم کے بوجھ کو منتقل کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے
بڑی کامیابی کے ساتھ ایک ایک کو اپنے اندر جمع، اچھا یہ میرا دشمن، اسے سمجھنا ہوگا، اچھا یہ، اس کو تو ہم بہت اچھا سمجھتے تھے، تو یہ بھی ہمارے خلاف نکل گئے، اس کو بھی ہم نے سنبھال کے رکھ لیا، اور ایسے ایسے کر کے ہم نے بہت سارے بوجھ کو اپنے اندر جمع کر لیا۔ اب چلتے ہیں تو چلا نہیں جاتا، کیونکہ وزنی ہو گئے، پڑھتے ہیں تو من نہیں لگتا، سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، ہر طرح سے بیزار ہیں، بے چین ہیں، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، طرح طرح کی بیماریوں نے آ کر کے جکڑ لیا۔ شوگر کی بیماری ہو، بلڈ پریشر کی بیماری ہو، اور نہ معلوم کون کون سی بیماریاں ہیں، سب کو ہم اہلاً و سہلاً بولتے، سب کو اپنے اندر جگہ دیتے، جس کو آنا ہے، سینہ کشادہ ہے۔ ایسی ساری چیزوں کو ہم ایک ایک کر کے اپنے اندر جمع کر رہے ہیں، اور یہی نہیں سوچتے کہ ان سب چیزوں کو جمع کرنے سے آخر ہم کہاں جانے والے ہیں، اور اس سے کیا بینیفٹ لینے والے ہیں، کیا نفع اس سے ہم کو حاصل ہونے والا ہے۔ رب کریم نے ہماری زندگی کو بہت صاف رکھی تھی، جو ہوا سو ہوا، رب نے جتنا لکھا تھا اس سے زیادہ ایک قدم ہم نہیں جا سکتے تھے، لیتا بھی وہی ہے، دیتا بھی وہی ہے۔ ایسی چیزوں پہ ہمیں افسوس نہیں، پوری قوت کے ساتھ، کل بھی ہم صفر آئے تھے، آج بھی ہم صفر جائیں گے، زیرو آئے تھے، زیرو جائیں گے، کس چیز کا افسوس؟ رب نے اتنی دن کی زندگی رکھی تھی، ان کا وقت پورا ہوا، چلے گئے۔ ہماری زندگی میں اتنی ہی روزی رب کریم نے مقدر رکھی تھی، کوئی انسان اپنی قوتوں سے، اپنی ہوشیاری سے، اپنی محنتوں کے ذریعے سے دائیں بائیں ہاتھ کو مار کر کے، اس کی ٹوپی اس کے سر کر کے، وہ کبھی بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہ صلاحیت رب کریم نے کسی کو عطا نہیں فرمائی کہ جو مقدار اس نے متعین فرمائی ہے اس میں اضافہ کر سکیں۔ مومن کو تسلی حاصل ہو جاتی، اسے اس کے ایمان میں جلا آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، اور وہ اسی توانائی کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ اس نے اپنی رفتار کو شروع کیا تھا، اس پہ وہ قائم ہو جاتا ہے، بلکہ اور بھی زیادہ اسے بینیفٹ حاصل ہوتا جب مصیبتیں آتی ہیں، اور وہ پہاڑ جیسی مصیبتیں ہوتی اور اس کے قدم کو اکھاڑنا چاہتی ہیں، لیکن ایسی مصیبتیں جب کسی انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور اسے اکھاڑ نہیں پاتی ہیں تو اسے مزید قوت بخشتی ہیں، کیونکہ اس کو تجربہ حاصل ہوا، کیونکہ اسے اپنے صبر جیسی عظیم قوت کو نکھارنے کا موقع ملا۔ بھٹی میں سلگنے کے بعد جو چیز نکھرتی ہے وہ سلگنے سے پہلے کی کیفیت سے بہت عظیم ہو جاتی ہے۔ یہ مصیبتیں اس لیے نہیں آتی کہ انسان کو تباہ و برباد کر دیں، آتی اس لیے ہے تاکہ جو نفع بخش ہے وہ باقی رہے، اور جو جھاگ ہے وہ اڑ جائے، جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، وہ ہمارے جسم کا حصہ نہ بن سکیں۔ ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہمیں تباہ کرنے والی ہیں، مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمیں اس سے چھٹکارا دے سکیں، ہم اسی کو لے کر بیٹھتے ہیں۔ رو رہی ہے عورت، زاروں قطار رو رہی ہے، پریشان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں اتق اللہ واصبری، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، صبر سے کام لو۔ فرماتی ہے الیک عنی، آپ اپنا راستہ لیں، آپ اپنا راستہ لیں، انک لم تصب بمصیبتی، میری جیسی مصیبت آپ کو نہیں آئی، کیا آپ کو پتہ چلتا؟ جس پر آتی ہے وہی سمجھتا، ہر انسان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ دوسرے کی مصیبتوں کو، دوسرے کے دکھ کو سمجھ سکے۔ میری جیسی مصیبت آپ پر نہیں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سنا، آپ نے اپنا راستہ لے لیا، آپ آگے بڑھ گئے۔ کسی نے بتایا، وہ بھاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، میں آپ کو نہیں پہچان سکی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، مصیبت جب پہنچتی ہے اس وقت ہمارے اندر کی کیپیسٹی کو سمجھنے کے لیے آتی ہے۔ اس وقت ہم کرتے کیا ہیں، اللہ رب العالمین اس موقع کی ہماری حرکت کو دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے تصرفات کو دیکھنا چاہتا ہے، ہم کرتے کیا ہیں، رب کے پسند کا کام کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں جو ہمارا رب ہم سے نہیں چاہتا۔ ایک مومن ہو کر کے کیا ایسا ہم نہیں سوچ سکتے کہ ایک مومن اپنے وقت کو ایسے کاموں میں نہیں لگاتا جس کا کوئی بینیفٹ اس کی طرف لوٹ کے آنے والا نہیں ہے؟ جانے والے کو آپ وہاں چیخ کر، چلا کر، رو کر اور اس کے پیچھے وقت لگا کر کیا اسے آپ واپس لانا چاہتے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کے بس میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، جانے والے جائیں گے، آپ کچھ ایسا کریں کہ جس سے جانے والے کو نفع دے سکیں، دعا کریں ان کے حق میں۔ آپ کو یہ کرنا ہے، کس موقع پر ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، عقل کو کام میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مناسبت سے نصیحت دینا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ مومن کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ہر چیز کے پیچھے دوڑ لگا دے، ہر چیز کے پیچھے چل پڑے۔ مومن ایسا نہیں ہے، مومن جو بھی قدم رکھتا وہ رب کی مرضی کے مطابق رکھنے کی کوششیں کرتا، اس میں نفع ہے، اس میں خیر ہے، یہ رب کریم کے یہاں محبوب ترین عمل ہے۔ ایسی چیزوں کو تلاش کرتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے۔ اس کے نفس کو کیا پسند ہے اس پر وہ نگاہ نہیں دیتا، رب کو کیا پسند ہے اس پر وہ فوکس کرتا ہے۔ نفس کی پسند کو رب کی پسند کے نیچے لا کر اپنے قدم کے نیچے اسے رکھ دیتا، اسے روند ڈالتا ہے، اس کی کمر توڑ دیتا ہے، اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے تاکہ سر دوبارہ نہ اٹھا سکے۔ ہمارے اندر کمزوری ڈالنے کے لیے بار بار ایسی چیزیں ذہن و دماغ کے اندر پیدا کر رہی کہ جس سے ہم رب کے حکم سے پھر جائیں، وہ اس کو پیروں کے نیچے دبا کر ذلیل اور رسوا کر دیتا۔ نفس کی ایسی ساری چاہتوں کو، جذبات سے متعلق ایسی ساری چیزوں کو سماج کیا کہے گی، لوگ ایسے موقع پر ہمیں کیا طعنہ دیں گے، یہ سب نفس کے جذبات ہیں، یہ سب نفس کی خواہشات ہیں۔ اور رب کریم کا امر اور اس کا حکم کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے، کیا اس کے موافق ہے یا اس سے ہٹ کر کے ہے، اس کی طرف دیکھے بغیر۔ اسی لیے رب کریم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رب کے سامنے جواب دہی کا منظر جو شخص نگاہ میں رکھ کر اپنا کوئی قدم اٹھاتا ہے یا روکتا ہے، خوف، رب کے سامنے جواب کا خوف، ہمیں جواب دینا ہے، جو کچھ بھی ہم کریں گے ہر ایک عمل کا جواب دینا ہے، مقام ربی، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے اس قدم کو آگے بڑھانا ہے یا پیچھے ہٹانا ہے۔ اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جب تک نفس کی چاہتوں کو ختم نہیں کرے گا، نفس کو جب تک ڈھکیل نہیں دے گا، اس کو اپنے پاس سے علیحدہ اور دور نہیں کر دے گا۔ اور یاد رکھیے دونوں میں ایک دوسرے کی اپوزٹ کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اگر رب کے یہاں جواب دہی کے احساس کا اور خوف کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے ہے تو وہ انسان اسی کے بقدر خواہشات نفس سے دور بھاگتا ہے۔
اور اگر خواہشات نفس اس کی زندگی میں قریب آ رہی ہیں تو رب کا خوف اسی قدر اس کی زندگی سے دور بھاگ جاتا ہے۔ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دل یہ چاہتا ہے، طبیعت یہ چاہتی ہے، سماج یہ چاہتا ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں، گھر والے ایسا کہتے ہیں، لوگوں کو کیا جواب دوں۔ یہ جتنے بھی مسائل ہیں، یہ جس قدر اہمیت کے حامل ہماری نگاہوں میں رہیں گے، اسی قدر رب کریم سے متعلق جو معاملات اور مسائل ہیں وہ اسی قدر ہماری زندگی سے دور بھاگتے چلے جائیں گے۔ اور اگر وہ ہم سے نزدیک آ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ہماری زندگی سے کافی دور نکل جائیں گی۔ جب تک ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کریں گے، اس وقت تک کامیابی جنت کی شکل میں جو رب کریم نے ہی المأویٰ کر کے بتایا وہ انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس حد تک کہ انسان پورے طور پر اپنے اس نفس کی چاہتوں کو اپنی مٹھیوں کے اندر رکھ کر کے اور اسے کچل دے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اپنی مٹھیوں میں لے کر کے جدھر چاہے ادھر جھکا دے، جدھر چاہے ادھر لے جائے، جو چاہے وہ ہم سے کہلوائے، جو چاہے وہ ہم سے کرائے۔ کیا کرنا کیا نہیں کرنا لوگ فیصلہ کریں گے، بڑے بوڑھے فیصلہ کریں گے، سماج فیصلہ کرے گا، اس موقع کے رسم و رواج فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ اپنی زندگی کو آپ دیکھ لیں، ہر شخص اپنی زندگی کو دیکھ لے کہ کہاں ہم فیصل رب کریم کو بناتے ہیں اور کہاں لوگوں کو بناتے ہیں، سماج کو بناتے ہیں، ناک کے مسئلے کو بناتے ہیں، لوگوں کو کیا چہرہ دکھائیں گے اس کو ہم بناتے ہیں۔ کتنے ڈھیر سارے بوجھ لے کر کے ہم یہ زندگی کا سفر لے کر کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور یہ تو یہ ہے، ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے رب کریم نے اسے عبادت کے منظر کے طور پر پیش کیا ہے۔ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ آپ ذرا دیکھیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ جیسے رب کے آگے جھکا جاتا ہے، جیسے رب کی باتیں مانی جاتی ہیں، جیسے رب کے حکم کے مطابق زندگی کو لے کر کے چلا جاتا ہے، ویسے کائنات والے لوگوں کے خواہشات اپنے ہوں یا اپنے جیسے دیگر مخلوقات کے، معبود کا درجہ انسان دے دیتا ہے۔ معبود کا درجہ جو صرف اکیلے ایک اللہ کو دینا تھا، اور اس کے حکم کے آ جانے کے بعد کائنات کے لوگ ایک طرح سے لائن میں کھڑے ہو جائیں اور ان کو یوں چٹکیوں میں دبا دینا تھا، اس نے ان کی مقام کو، ان کی عزت کو اور ان کے وقار کو اس قدر اپنے سراخوں پر رکھا کہ رب کریم کے حکم کو پس پشت ڈال دیا۔ ایسے لوگوں کو رب کریم نے کیا کہا کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ بات وہ مانی جائے گی جو سماج کہے گا۔ اس سماج کی بیڑیاں ہمارے قدموں میں ہیں، ہمارے گلے کا پٹا بنی ہوئی ہیں۔ تمام مناسبات، میں ہر ایک کی مثال نہیں دینا چاہتا، تمام مناسبات پر آپ نگاہیں اٹھا کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں یہ مسلمان ان سارے رسوم اور رواج کا پابند اپنی زندگی کو بوجھل ترین چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے اور کیسے مجبور قیدیوں کے بیچ میں وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم کو لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ کتنے سارے بوجھ ہیں اور بوجھ کے سلسلے ہیں جو اس کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سب کو اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی سے الگ کر دیا تھا۔ ایک آخری چیز، ہمیں دکھ پہنچا ہے، ہمیں تکلیف پہنچی ہے اپنے بھائی سے، ہم اسے معاف نہیں کریں گے، ہم اسے معاف نہیں کر سکتے۔ اللہ فیصلہ کرے گا، وہی فیصلہ ہوگا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ایک قدم اور آگے بڑھ کر زندگی بھر ہم اس کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں دیکھ سکتے، ممکن نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدت دی تھی
بہت دکھ پہنچا ہے آپ کو، کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا، یہ تمہارا بھائی ہے۔ بھائی، رب نے بھائی کہا ہے، رب نے بھائی کہا، ہم نے دشمن کہا، رب نے بھائی کہا، ہم نے دشمن کہا، تاکید کر کے رب کریم کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ جب دشمنی کا گولہ اور بارود ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھے گا تو دوسروں سے پہلے ہم کو جلائے گا۔ ہم جلتے رہتے ہیں اس کائنات کے اندر، جس قدر بھی دشمنیاں ہماری زندگی کے اندر ہیں، جس قدر بھی بغض اور نفرت اور کینہ اور کپٹ ہمارے ذہن و دماغ میں چل رہا ہے کسی بھی انسان کے حوالے سے، یاد رکھیے وہ تندرست نہیں ہے، وہ بیمار ہے۔ وہ شخص بیمار ہے، گرچہ چلتا پھرتا ہوا وہ انسان صحت مند نظر آتا، اس قدر وہ بیمار ہے وہ انسان کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے، اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے، اس کی ساری قوتیں جل رہی ہیں، پاور اس کا انتہائی کمزوری کی طرف رخت سفر میں ہے۔ اس کا اس کی ایک ایک قوت گھٹتی چلی جا رہی ہے، لیکن وہ اس کی طرف دھیان اور توجہ نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے ہماری اگر موت بھی ہو جائے تو ہم کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ ایک ہی گھر کی بات ہے، ایک گھر کے اندر ہو کر کے اور ایسی باتیں انسان کی زبان سے نکلتی ہیں، اور کبھی کبھی بہت قریبی رشتے ہوتے اور بہت نزدیکی والے رشتے ہوتے، چہرہ نہیں دکھانا، میت کے قریب نہیں آنا، مٹی نہیں دینا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ رب نے صرف بھائی ہی نہیں کہا یہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اولیاء۔ اولیاء مانے دوست، بہت نزدیک ہیں ایک دوسرے کے، بہت نزدیک ہیں۔ اور نزدیکی جسم کی نزدیکی نہیں ہوتی، جسم کی نزدیکی کوئی نزدیکی نہیں ہے، اصل نزدیکی دل کی نزدیکی ہوتی ہے۔ ورنہ منافقین نے بھی کلمہ پڑھا تھا، لیکن رب کریم نے ان کو کہاں ان کی جگہ دیا؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ان کو جگہ دیا، کیونکہ انہوں نے دل میں جگہ ہی نہیں دیا ان چیزوں کو جو مومنین نے دل میں جگہ دیا تھا، منافقین نے دل میں جگہ دیا ہی نہیں، کیونکہ کفر اور اہل کفر اور کفار، شرک اور مشرکین کو انہوں نے اپنے دل میں جگہ دیا، تو رب کریم نے ان کو کہاں جگہ دیا؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جگہ دیا۔ ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے، بھائی کے حوالے سے، دوست کے حوالے سے، کسی مسلم کے حوالے سے ہمارے دلوں کے اندر جگہ نہیں ہے، اور یہ دشمنی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ بچوں کو وصیت، اس کو سلام نہیں کرنا، اس کے گھر نہیں جانا۔ ایسے بھی رشتہ دار ہوتے کہ جب جائیں ہم ہی جائیں، ادھر سے کوئی نہ، جب فون کریں ہم ہی کریں، ادھر سے کوئی میسج بھی نہیں، عید بقرعید کے موقع پر بھی میسج نہیں، کبھی نہیں ان کے قریب جانا۔ ایسے پیغام ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ سب زہر ہے، یہ سب بوجھ ہے جو ہم ایک دوسرے کو بانٹ رہے ہیں۔ بانٹنا کیا تھا؟ فاعفوا واصفحوا۔ کیا بانٹنا تھا؟ فاعفوا واصفحوا۔ آنے جانے والی چیز ہے، اس کو ذہن میں مت لو، پاک رکھو ذہن، صاف رکھو ذہن کو، دل و دماغ کو صاف ستھرا رکھو۔ کوئی مشکل ہوگی، کچھ پریشانی میں ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، انسان ہیں بڑے مسائل لیتے ہیں، کسی مسئلے کا شکار ہوگا، جانے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کا اپنا میٹر ہے۔ کم از کم اپنی تندرستی کا ہم خیال رکھیں، کم سے کم اپنے نامہ اعمال کا خیال رکھیں، ہم اپنے فرائض اور واجبات کو سمجھیں۔ ہمیں دوسروں کے تعلق سے اس قدر فکر مندی کیوں ہے جس کا جواب انہیں دینا ہے، ہمیں نہیں۔
ہم اپنے مسائل کے تئیں جواب دینے کی فکر مندی میں کم، اور دوسرے کے واجبات اور ان کے مسائل کے جواب کے تئیں فکر مند زیادہ۔ وہ کیا جواب دیں گے اس کی فکر ہمیں زیادہ ہے، رب کو کیا منہ دکھائیں گے اس کی فکر ہم کو زیادہ ہے۔ ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے، ایسا الٹا سیدھا کام کر کے، اور رب کو کیا منہ دکھائیں گے، ایسا ہم سوچتے اور بولتے ہیں۔ فکر ہم کو زیادہ ہے، کر وہ غلط رہیں۔ فکر کرنے کے بجائے اگر ہم نصیحت کریں گے تو نفع بخش ہوگا، فکر کرنے کے بجائے ان کے لیے اگر ہم دعا کریں گے تو یہ نفع بخش ہوگا۔ اور یہ وہ انسان کر سکتا ہے جو ہلکا ہو، بوجھ کے ساتھ سفر نہ کر رہا ہو، تندرست ہو، وہ بیمار کو سہارا دے سکتا۔ لیکن جو خود بیمار ہو دوسرے بیمار کو سہارا، وہ خود قابل رحم ہے۔ اگر آپ نے بھی بیماروں جیسا معاملہ کیا تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا کیا جائے کہ اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں جو آپ کہتے ہیں کبھی نہیں اس کو ہٹایا جا سکتا، کبھی نہیں بھلایا جا سکتا، بھلا تو اس کو، انسان نسیان سے بھلا دے، بھول چوک ہے۔ کتنی بڑی بڑی غلطیاں اللہ رب العالمین کیا کر دیتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ بھاری بھاری غلطیاں، کتنی بھاری غلطیاں، شرک اور کفر جیسی غلطیاں، وہ کیا کرتا ہے، معاف، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ رب کریم، کیا رب کریم کا یہ عمل قابل عمل نہیں ہے؟ کیا وہ اچھا نہیں لگتا ہمیں کہ رب کریم اتنا اچھا عمل کر رہا ہے تو یہ اچھا عمل ہمیں بھی کرنا چاہیے؟ معاف کر دو۔ اچھا، معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ معاف کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو یاد نہ کرو۔ معاف کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس کو یاد، یعنی تکلیف والی چیز کو، جو تکلیف آپ کے اوپر فلاں کی طرف سے آئی، اس کی وجہ سے آپ کے دل کو چوٹ لگی اور دشمنی نے انگڑائی لی اور ایک سال اور سالہ سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اس تکلیف کو دل پر مت لو۔ دل میں پاک چیزیں رکھو، صاف ستھری چیزیں رکھو۔ جیسے کہ جنتیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، جنتی کیا کسی کے تعلق سے، کسی بھائی کے تعلق سے کچھ رکھیں گے؟ آیت کریمہ میں نے وہی پڑھی ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ اللہ رب العالمین کہے گا ان کے دلوں میں جو بھی غل، کینہ، کپٹ، حسد، جلن نام کی کوئی بھی چیز تھی، سب کچھ ہم نکال دیں گے، سب۔ اور کیا ہو جائیں گے؟ اخواناً، سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو جائیں، سچے بھائی۔ سچا بھائی تب ہوگا، اس آیت کریمہ سے آپ دیکھیں، سچا بھائی تب بنے گا جب دل کے اندر پاکی آ جائے گی، یعنی دل میں کینہ نام کی چیز نہیں ہے، نہیں کہ زبان سے ہاں ٹھیک ہے معاف کر دیا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اندر گولا جل رہا ہے۔ موقع آنے دو، وقت ملنے دو، وقت آئے گا تو پھر بتائیں گے۔ اندر ایسا کچھ انسان کے ذہن و دماغ کے اندر باتیں چلنے لگتی ہیں، تو یہ وہی ہوا جو منافقین کے تعلق سے میں نے ذکر کیا تھا۔ لیکن اہل جنت کے حوالے سے رب کریم نے جو ذکر کیا ہے وہ نکال دیا دل کے اندر کی ساری چیزوں کو۔ یہ گندگی ہے، گندگی، یہ کوڑے کباڑ کا ڈھیر ہے، مت رکھو ایسی گندگیوں کے۔ گندگی کے پاس جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ناک کو بند کر لیتے ہیں۔ تو یہ ظاہری گندگی ہے، اور یہ جو گندگی ہے جس کو ہم نے لا کر کے اپنے سینے کے اندر دفن کیا ہوا ہے، گندگی کا ایک ایک تنکا ہمیں کھرچ کر کے وہاں سے نکال دینے کی ضرورت ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین رحم کرتے ہوئے ان جنتیوں کے دلوں سے ایسی ساری چیزوں کو صاف کر دے گا، اور وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو کر کے اکٹھے بیٹھے خوش رہیں گے۔ کیا ہم یہاں خوش رہنا نہیں چاہتے؟ علی سرر متقابلین، بیٹھیں گے سب خوش رہیں گے۔ ایسا اگر ہم بھی کرتے ہیں تو ہم بھی ہمیشہ خوش رہیں گے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا لیکن سب کچھ رہے گا۔
ہمارے پاس لینے دینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، لیکن ہمارے پاس سب کچھ رہے گا، کیونکہ ہم نے وہ دولت پالی ہے جس دولت کے پانے کے ساتھ ہم انسانیت کی قدر کرنا جان جائیں گے، کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، کس سے کیسے پیش آنا ہے، کس کا کیسے احترام کرنا ہے۔ دشمن ہے تو کیا ہوا، اپنے گھر آیا ہوا ہے، اسے ہم پانی دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کچھ کیا تھا، سارے دشمن دوست بن گئے، اور اللہ رب العالمین نے وعدہ بھی کیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اچھائی اور برائی ایک جیسے نہیں ہیں، اگر سامنے والا برائیاں کر رہا ہے مت دیکھو اس کی برائی کو، تم کیا اچھائی کر سکتے ہو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ پر نگاہ رکھو کہ تم اچھے ہو یا برے۔ جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا کرتا ہے، اگر اچھے ہیں تو اچھے ہونے کا ثبوت دو، اگر اچھے ہیں تو اچھے ہونے کا ثبوت دیں، یعنی اچھی چیزیں آپ سے دوسروں تک پہنچتی رہیں۔ کیا آپ نے وہ مثال نہیں دیکھی، وہ مثال نہیں سنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائی، ایک اچھے انسان کی اور ایک برے انسان کی خوشبو کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اگر آپ خوشبو لے نہیں سکتے تو کم از کم خوشبو کی مہک تو آپ کے پاس آئے گی۔ خوشبو کی مہک، وہ انسان جس کے دلوں کے اندر غلاظت ہے تو غلاظت کا کیا آئے گا، غلاظت کی بو اس کے ناک تک آئے گی، اور جس انسان کے پاس پاکیزہ چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، بہتر چیزیں ہیں، وہ خوشبو سے خود بھی معطر رہے گا، اور جو بھی اس کے آس پاس لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے خوشبوؤں میں رہیں گے، ہر کوئی اس سے مستفید ہوتا رہے گا۔ یہی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے تو یہ نہیں کہ صرف معاف کر دو، اللہ رب العالمین نے صرف اتنا نہیں کہا معاف کر دو، اس کو دل پر مت لو، ایسا نہیں کہا صرف کہ دل پر مت لو اسے، بلکہ یہ کہا ادفع باللتی ہی احسن، ایسا کچھ کریں کہ بدلے میں آپ کچھ ایسی نیکی اس کی زندگی میں چھوڑ دیں کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، کوئی ایسا خیر کا کام۔ احسن میں گویا کہ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا، یہ نہیں کہ معاف کر دو جو غلط کیا اس نے، وہ تو ہٹا ہی دیں، آپ گندگی اپنے قریب مت آنے دیں ایسی گندگیوں کو۔ آپ اچھے آدمی ہیں، آپ پاکیزہ ہیں، آپ کو اچھی چیز چاہیے، گندی چیز ہے اس کے کہیے اس کا راستہ کہیں اور ہے، ادھر راستہ ہے ادھر راستہ، آپ کے پاس آنے کا کوئی راستہ نہیں، آپ بلوکیج لگا دیں وہاں پہ، گندگی کے آنے کا کوئی راستہ نہیں، یہ تو آپ مان ہی کر چلیں۔ ایک اور قدم آگے بڑھ کر کے آپ اس کے ساتھ کچھ ایسا کریں، کچھ خیر کا ایسا قدم بڑھائیں، کچھ نیکی کا کوئی ایسا معاملہ کریں کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو دشمن سوچنے پر مجبور ہوئے اور آ کر کے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول۔ دشمنی کی انتہا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پر اذیت دیتے ہوئے انہوں نے ہر طرح کی کوششیں کر لی، پلٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا جواب دیا، صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے ہر ایک کے ساتھ خیر کا سلوک کیا، بھلائی کا سلوک کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر جاؤ، معافی کا پروانہ، ہر ایک کے لیے خیر کا پروانہ مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلسلہ جاری کر دیا۔ ایسا مسلمان ہوتا ہے، خیر ایسا ہی بانٹا جاتا ہے، ایسے ہی اس کو نشر کیا جاتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، احسن میں گویا کہ اس کو دفع بھی کرنا ہے جو برائی ہے، اور برائی کو دفع کرنے یعنی اس کو اپنے قریب نہیں آنے دینا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہم اس کے ساتھ بدلے میں کچھ کریں، لیکن برائی نہیں، برائی کے بدلے میں اچھا کوئی معاملہ ہم سوچیں اب کیا کرنا چاہیے، کوئی ایسی چیز جو اس کی زندگی میں۔ میں بہت چھوٹا سا واقعہ کہہ کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ مولانا امرتسری رحمہ اللہ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، ان کی سیرت میں آپ دیکھیں گے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ، قاتلانہ حملہ کسی شخص نے کیا، تفصیلی واقعہ ہے، ایک شخص نے ان کے اوپر تلوار سے حملہ کیا،
اور ڈائریکٹ ان کے اوپر لگا بھی۔ ہاسپٹل لے گئے، مولانا نے انہیں جب تک ہوش میں تھے معاف کرنے کی بات کرتے رہے اور کہا میرے خلاف کوئی کارروائی اس کے ساتھ مت کی جائے، لیکن کارروائی ہوئی، وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ٹھیک ہو کر کے گھر لوٹ کر کے آئے تو اس کے بارے میں خاموشی سے پتہ نکالا وہ شخص کون ہے اور کہاں سے اور کیا ڈیٹیل جب ان کو ملا تو پتہ چلا وہ غریب انسان تھا، یکا چلا کر کے اپنے گھر والوں کی روزی روٹی کا بندوبست کرتا تھا۔ بڑی خاموشی سے وہ اپنے چہرے مہرے کو کسی حد تک ڈھک کر اور چھپا کر اور اس انسان کے گھر پر پہنچ کر حالات اس آدمی کا پوچھ کر کے اس گھر کے حالات جان کر کے اور ماہانہ بڑی پابندی کے ساتھ گھر کے اخراجات خاموشی سے پہنچا کر کے واپس آ جاتے۔ یہاں تک کہ وہ کافی عرصے کے بعد چھوٹ کر کے جب وہ آیا وہ انسان اپنے گھر تو فکر مند تھا کہ کیا ہوا ہمارے اس جیل میں رہنے کے دوران ہمارے گھر والوں کا۔ تو گھر والوں نے بتایا کہ ہم لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ اچھے ہیں۔ کہاں سے یہ اچھائی آئی؟ کہا ایک انسان ہے وہ آتا ہے وہ ایسا کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کون ہے وہ۔ تو چھپ کر کے جو اس کے آنے کی تاریخ تھی وہ آدمی دیکھنے لگا ہے کون وہ۔ جب ان کا چہرہ دیکھا تو وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکا، سیدھے ان کے پیروں پہ جا گرا، زار و قطار روتے ہوئے مجھے نہیں معلوم تھا، بہت بڑی غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دیں۔ اور پھر سچے عقیدے والا وہ انسان، صاف ستھرے عمل والا وہ انسان، ایک بہترین اور ایک نئی زندگی کے ساتھ ابھرنے والا وہ نوجوان اپنی زندگی کو اثر نو شروع کیا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رب کریم ہم انسانوں سے کیا چاہتا ہے اور کیسے چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا سسٹم اور طریقہ ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ اگر اسی طریقے سے ہم اپنی اس بوجھ کو ہلکا کرتے رہیں گے، اپنے مسائل کو یوں ٹالتے رہیں گے، خیر اور اچھی چیزوں کو اپنے سے قریب کرتے رہیں گے تو یقیناً ہم کامیابی کی طرف بڑھیں گے اور بڑی آسانی کے ساتھ، بلکہ دوڑ لگاتے ہوئے رب کی طرف جو بھاگنا ہے، چلتے ہوئے نہیں، دوڑ لگاتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کی طرف جا سکتے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ کہا گیا ہے، بھاگتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف جاؤ، جنت کی طرف جاؤ، اسے حاصل کرنے کے لیے جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہا گیا، دوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف جاؤ۔ یہ کرنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم پورے طور پر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں۔ کرنا کچھ نہیں ہے، خالی اپنے ذہن کو بنانا ہے، اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہمیں گندگی کو اپنے اندر نہیں آنے دینا ہے، اور ایسی گندگیاں اگر آتی ہیں ہماری زندگی کے اندر تو ان گندگیوں کو اپنی سوچ کا مرکز نہیں بنانا ہے، ہمیں بار بار اس کو یاد کرنے سے وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، کسی کے سامنے ذکر کرنے سے بھی وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، گھر میں ذکر کریں، بچوں سے ذکر کریں، دوستوں سے ذکر کریں، ذکر کرنے سے بھی وہ چیزیں سیف ہو جاتی ہیں، بار بار ہم کو ستاتی ہیں۔ نہیں ذکر کرنا، کسی کے سامنے نہیں اس کا تذکرہ کرنا، ذہن و دماغ پہ اس کو کبھی بھی یاد آنے والی کیفیت آئے تو اس کو ہٹا دینا۔ یہ سسٹم کے ساتھ اگر ہم جینے کا سلیقہ سیکھتے ہیں تو یقیناً ہمارا یہ سفر کامیاب ترین سفر ہوگا، ہم کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنتیوں والے طریقے پر جو کہ اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں ہر طرح کے بغض اور نفرت سے، کینہ اور کپٹ سے، ہر طرح کی دشمنی سے ہماری زندگیوں کو اللہ رب العالمین سیف کر دے، ہماری قوتوں کو محفوظ کر دے اور ہمیں پوری قوت کے ساتھ اپنے منزل کی طرف چلنے والا سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔